تقوی اور مراقبت الہی۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان اللہ کا تقوی اور مراقبت اللہ ہے۔ تقوی کی تعریف کیا ہے؟ تقوی کہتے ہیں انسان کا اپنے آپ کو اللہ کے غضب سے بچانا، اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کی اطاعت کر کے، اور جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے روکا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے۔ علماء فرماتے ہیں کہ تقوی کی تعریف ہے اجتناب غضب اللہ وعذابہ بعبادتہ وحدہ لا شریک لہ وعمل الطاعات وترک المعاصی والمسارعۃ الی التوبۃ حین الوقوع فیہا، کہ انسان اللہ کے اوامر کو پورا کر کے، اللہ کے نواہی سے، اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے بچ کے، اور اگر انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، انسان کسی ممنوع چیز کا ارتکاب کر لے، تو فوراً سے توبہ و استغفار کر کے انسان اپنے آپ کو اللہ کے غضب سے بچاتا ہے۔ اس کا نام تقوی ہے۔ یہ تقوی انتہائی اہم چیز ہے اور انسان کے ایمان کی مٹھاس اس کے تقوی میں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو اور ہمیشہ سیدھی بات کیا کرو۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اس کا صلہ یہ ملے گا کہ اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا بہت بڑی کامیابی کے ساتھ۔ اسی طرح اللہ رب العزت کے انبیاء جب اپنی قوموں کے پاس آتے رہے تو وہ ابتدا میں اپنی قوم کو جس چیز کا حکم دیتے رہے وہ تھا فاتقوا اللہ واطیعون، اے میری قوم اللہ سے بچ جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کر لو۔ معنی یہ ہے کہ توحید کو قبول کر لو تاکہ تم اپنے آپ کو اللہ کے دائمی غضب سے بچا سکو۔ تو یہ تقوی کی اہمیت ہے کہ انبیاء کی دعوت میں سر فہرست جو چیز رہی وہ اللہ کے تقوی کا حکم دینا تھا۔ اسی طرح یہ تقوی اللہ رب العزت کے ہاں اس کی کس قدر قدر و منزلت ہے، اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ بندوں کے درمیان تفریق، بندوں کے درمیان درجات کا فرق، اس کا معیار اللہ رب العزت نے تقوی کو بنایا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے ہاں سب سے بڑھ کر معزز وہ ہے جو تم میں سب سے بڑھ کر اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں معزز ہونا وہ حسب و نسب کی وجہ سے نہیں ہے، وہ مال و دولت کی وجہ سے نہیں ہے، اور وہ خوبصورتی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ تقوی کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا احمر علی اسود ولا اسود علی احمر الا بالتقوی، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، یا سرخ رنگ کے انسان پر یا کسی سرخ رنگ کے انسان کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ہاں فضیلت ہے تو تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اسی طرح تقوی وہ بہترین زاد راہ ہے کہ جو انسان اللہ کے ملاقات کے لیے جو سفر ہے انسان اس کے لیے جو زاد راہ تیار کرتا ہے وہ بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ جس طرح کہ اللہ رب العزت سورۃ البقرہ میں فرماتا ہے وَتَزَوَّدُوا، اپنا زاد راہ لے لو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اور بہترین زاد راہ وہ تو تقوی ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تو اے عقل والو، اے غور و فکر کی صلاحیت رکھنے والو، میرا تقوی اختیار کر لو۔ تقوی کی فضیلت اور اس کی قدر و منزلت میں سے یہ بات بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ انجام کار، اچھا انجام اور اچھی آخرت وہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور اچھا انجام وہ تو متقین ہی کے لیے ہے۔ اسی طرح سورۃ القمر کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے ان المتقین فی جنات ونہر، بے شک متقین
تقوی اختیار کرنے والے وہ اللہ کی جنتوں میں، باغات میں اور نہروں میں ہوں گے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اچھے ٹھکانے میں، صدق والا ٹھکانہ جو کہ بادشاہ، قدرت والے بادشاہ کے ہاں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں بہترین انجام وہ ان لوگوں کا ہے جو کہ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اس تقوی کا ثمرہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے تمام حالات میں اللہ کو اپنے اوپر نگران سمجھ لیتا ہے۔ اس حالت کو ہم کہتے ہیں مراقبۃ اللہ، کہ انسان اللہ کو اپنے اوپر نگران محسوس کرے، انسان شعوری طور پر اس بات کو جان لے کہ میں جہاں کہیں بھی ہوں، میں جس بھی حالت میں ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میری نگرانی کر رہا ہے، اور یہ تقوی کے نتیجے میں انسان کو یہ کیفیت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی کو نصیحت کی اور کہا اتق اللہ حیثما کنت، اے میرے صحابی تو جہاں کہیں بھی ہو اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھنا۔ یہ ہے مراقبہ، کہ انسان اللہ کو اپنے اوپر نگران محسوس کرے، انسان اپنے اوپر اس کیفیت کو طاری کر لے کہ میں جہاں کہیں بھی ہوں، میں جس بھی کیفیت میں ہوں، میرا اللہ میرے اوپر نگران ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میری باتوں کو سن رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے تقوی اور مراقبہ ان دونوں کو قرآن مجید میں کئی جگہ پر اکٹھے ذکر کیا ہے، جیسا کہ سورہ نساء کے شروع میں اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اس آیت کے آغاز میں اللہ رب العزت نے انسانوں کو تقوی کا حکم دیا، اور اس آیت کے اختتام پر یہ بتایا کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ جو ہے وہ تم پر نگران ہے اور تم اللہ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو۔ اسی طرح یہ مراقبہ کی کیفیت کہ انسان اللہ کو اپنے اوپر نگران محسوس کرے اور وہ شعوری طور پر اس بات کو جان لے کہ اللہ سے میں اوجھل نہیں ہوں، یہ وہ کیفیت ہے کہ جو انسان کو مرتبہ احسان تک پہنچا دیتی ہے۔ جس طرح کہ گزشتہ اسباق میں بات ہوئی تھی کہ دین کے مراتب میں اعلیٰ ترین مرتبہ وہ مقام احسان ہے، جس کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ فرمائی تھی کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرنے لگے کہ گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، وَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یا کم از کم یہ کیفیت ضرور انسان کو حاصل ہو جائے کہ اگرچہ میں اللہ کو نہیں دیکھ رہا لیکن میرا اللہ جو ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ کیفیت، یہ مراقبہ کی کیفیت، یہ وہ کیفیت ہے کہ جو انسان کو احسان کے درجے تک پہنچا دیتی ہے، اور تقوی اور مراقبۃ اللہ ان دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔